گفتگو ہو، یعنی کمزور کے لیے اور طاقتور کے لیے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے، سب کے لیے ایک نظام ہو. ایسا نظام نہ ہو جس میں مریم نواز کو تو 45 دن کا ریمانڈ دیا جائے، 45 دن کا ریمانڈ دیا جائے نیب کی کال کوٹری میں، اس بات پہ کہ اس کے وکیل نے جو فونٹ استعمال کیا تھا وہ تھا اویلیبل، لیکن اس وقت مائکروسافٹ کے پیکج میں نہیں تھا، اس وجہ سے 8 سال سزا بعد میں دی، مگر اس وقت 45 دن کا ریمانڈ دیا گیا. اور اگر کوئی غداری کے الزام کا سامنا کرے یا میوٹنی یعنی فوج کو اکسائے کہ وہ اپنا ڈسپلن توڑ کر اپنے ادارے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو اس کا 2 دن کا ریمانڈ ہو. ایسا نہیں، برابر ہو. ایسا نظام نہ ہو جس میں نواز شریف صاحب کو تو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لی، ہم مانتے ہیں نہیں لی، مگر لے سکتے تھے کتنی؟ 10,000 درم. 10,000 درم لے سکتے تھے، نہیں لی. $3,000 10,000 درم. اس وجہ سے آپ اب صادق اور امین نہیں رہے، آپ تاحیات نااہل ہو گئے ہیں، نہ پاکستان میں سیاست کر سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، نہ پارٹی کے سربراہ رہ سکتے ہیں. اور اگر کسی پہ یہ الزام ہو کہ اس نے ملک ریاض صاحب سے 450 کنال زمین لینے کے بعد انہیں $250 ملین کا فائدہ یا تحفہ دیا ہے، یا کسی نے وہ رائزنگ سٹار جن کا ذکر ہوتا ہے عارف نقوی صاحب، ان سے 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد ان کو 250 ارب روپے کا فائدہ دیا ہے، یعنی ہند سے مزیدار ہیں کہ ایک سے 450 کنال زمین میں $250 ملین کا فائدہ دے دیا، اور ایک سے 3 ملین پاؤنڈ میں 250 ارب روپے کا فائدہ دے دیا. کوئی 250 کی تکرار چل رہی ہے. مگر ایسا نظام نہ ہو، کوئی ایسا نظام نہ ہو جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو 90 دن تک، 9 مہینے تک معافی چاہتا ہوں، موت کی کال کوٹری میں رکھا جائے، اور رانا ثناء اللہ پہ 20-22 کلو ہیروئن ڈال کے ان کا بستر بھی نکال دیا جائے اور کیڑے چھوڑ دیے جائیں. لیکن آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ فورن فنڈنگ آپ نے کیوں لی ہے، صرف پوچھا نہ جائے. انکوائری کی سٹیج پہ ہے نا، انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے. ہمارے یہ لوگ جو تھے یہ انکوائری کی سٹیج پہ اریسٹ ہوئے، مریم صاحبہ انکوائری کی سٹیج کے اوپر 45 دن کا ریمانڈ لے کر پھر جیل گئیں. شاہد خاقان عباسی صاحب 90 دن تک حراست میں رہے انکوائری کی سٹیج پہ. آپ سے پوچھا نہ جائے، ان کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے. آپ کو ٹریزن میں 2 دن کے بعد چھوڑ دیا جائے، ریمانڈ ختم کر دیا جائے، انہیں 45 دن اس عورت کو بند کیا جائے ریمانڈ پہ، کیونکہ آپ کی فونٹ کی انکوائری مکمل نہیں ہوئی. 2 دن میں بغاوت پہ اکسانے کی انکوائری ہو گئی، مگر 45 دن میں آپ کے وکیل نے فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا، جو تھا ہم مانتے ہیں، مگر کیونکہ مائکروسافٹ میں نہیں تھا یہ انکوائری مکمل نہیں ہو سکی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فورن فنڈنگ کیوں اللیگل یا حرام پاکستان میں کی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں پی ٹی آئی کا مقدمہ بڑھانے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے. آپ کو معلوم ہے یہ؟ آپ کو اس فرم کا نام معلوم ہے؟ اس کا نام ہے فینٹن گروپ، FANTON. فینٹن گروپ کو ہائر کیا ہے امریکہ میں، وہ ملک جس کے متعلق ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کا مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاکستان کا آئین سبورٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو دھمکایا، پاکستان کی حکومت الٹائی. یہ سب لوگ، یعنی ہم تمام لوگ، آپ تمام لوگ، سب ایجنٹ ہیں. ہم کس کے؟ امریکہ کے. اور کمپنی کس نے ہائر کی امریکہ میں؟ لابنگ
پی ٹی آئی نے, کسی نے اور نہیں کی, پی ٹی آئی نے کی. فینٹن گروپ, نام یاد کر لیں, FANTON. اس کے مالک کون ہیں؟ جن کو ہائر کیا گیا ہے, جو پاکستان کا نہیں, پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑیں گے. وہاں پہ جائیں گے. لابسٹ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ اداریے لکھوائے گا پی ٹی آئی کے حق میں, وہاں پہ کانگریس مین سے ملے گا, وہاں پہ سینیٹر سے ملے گا, وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں جائے گا اور پی ٹی آئی کا مقدمہ پیش کرے گا. یہ کون شخص ہے؟ ڈیوڈ فینٹن. یہ تمام جو پڑھے لکھے بچے ہیں, اسی وقت گوگل پہ جائیں, اسی وقت, اور لکھیں ڈیوڈ DAVID فینٹن, FANTON. اس کے آگے کیا لکھیں؟ اس کے آگے لکھیں نو نیوکس, نو, ایبسولوٹلی ناٹ نہیں, نو نیوکس, NUKES. یہ شخص بانی ہے اس تحریک کا جس میں کہا گیا کہ تمام ممالک جن کے پاس نیوکلیئر ایٹمی توانائی ہے, طاقت ہے, اس کو ختم کیا جائے اور ان سے یعنی ایک شخص جو بانی ہے, جو کہتا ہے اور 1980 کی دہائی سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے پاس ان کے علاوہ جو مقدم ہے, اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو تو اس کو پاک کیا جائے, پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے, پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے. اس نے کتابیں لکھ رکھی ہیں, اس کے تمام پورا لکھا ہوا ہے. اس نے کانسرٹ کیا نو نیوک کے نام سے, پورا ایک پروگرام چلایا, پوری ایک تحریک چلائی جس کا بانی ہے. اس کو کس نے ہائر کیا ہے؟ فاؤنڈر آف نو نیوک تحریک کو کس نے ہائر کیا ہے؟ پی ٹی آئی امریکہ نے. اور ہائر کس چیز کے لیے کیا ہے؟ کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ کانگریس کے سامنے, سینٹ کے سامنے, وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھا جائے. اور کیا مقدمہ رکھا جائے؟ کون وہ مقدمہ لے کر جائے گا جو کہتا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے. اور غدار کون ہے؟ ہم ہیں غدار اور یہ ہیں وفادار. بہت اچھے بھائی, ہم تو آپ کو اس پہ بھی غدار نہیں کہتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں جواب دیں. یہ جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غدار ہیں, ہم تو کہتے ہیں جواب دیں. آپ خان صاحب, آپ نے کہا ایک سائفر لہرا کے جو آپ نے کسی کو دکھایا نہیں. ISPR نے کیا کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے. پاکستان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کیا کہا؟ کوئی سازش نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر کے حکومتیں الٹا رہے ہیں. کون الٹا رہا ہے؟ امریکہ. یہ آپ نے کہا. اور آپ نے امریکہ میں جس کے متعلق آپ روز ہرزہ سرائی کرتے ہیں, روز کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے, روز کہتے ہیں کہ ہمیں غلام کرنا چاہتا ہے, روز کہتے ہیں آپ. اگرچہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ثالثی چھوڑ آئے تھے کشمیر کی, یہ یاد رہے, کوئی نہ بھولے کہ امریکی صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کرنے والا امریکی یہاں سے اپنی قومی سلامتی ایڈوائزر جو ہے اس کو وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر, وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں صدر امریکہ کا فون ہی نہیں کرتا. امریکہ کے صدر کا فون کرنے والا ان کی سرزمین پہ جا کر گڑ گڑانے والا کہ خدارا ہمیں ٹیلی فون کر لیں, وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کرتا ہے جس کا نام ہے فینٹن گروپ, جس کا مالک ہے ڈیوڈ فینٹن, جو بانی ہے نو نیوکلیئر کی تحریک کا دنیا میں.
शाबाश है भाई, क्या जाके मुकदमा वहां पे रखने वाले हैं आप? आज 14 अगस्त की शाम को जरा आवाम को बताइए, आप बताइए कि आप क्या मुकदमा रखना चाह रहे हैं? आपको पता चला है अब कि फॉरेन फंडिंग क्यों हराम है, क्यों इल्लीगल है? अरे भाई कोई तो पूछेगा ना, क्योंकि आप तो अदालतों में जा रहे हैं, आप तो अदालतों में जा रहे हैं कि हमारे तहकीक करने वाले इदारे, हमारी इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे, आप अदालतों में जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप इनसे इंक्वायरी ना करें। क्या इंक्वायरी ना करें? यह मत पूछे कि वो कौन शख्स है जिसने पीटीआई के बिहाफ पे, पीटीआई अमेरिका के बिहाफ पे डेविड फेंटन को हायर किया है। क्यों ना पूछे ये मुल्क? जवाब तो देना। आज शाम को आप आएंगे, खिताब फरमाएंगे, तो बताइए कि नो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बानी आपका क्यों लॉबिस्ट है अमेरिका में? हर मुल्क को अपना दिफा करने का हक है, कोई ऐसा लॉबिस्ट क्यों नहीं है आपका? ऐसा लॉबिस्ट क्यों है जो कहता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लो पाकिस्तान से? वो क्यों है आपका लॉबिस्ट? आज 14 अगस्त की शाम को बताएंगे ना आप असल में दो मुल्क चाहते हैं। एक मुल्क आपका और आपके दो राइजिंग स्टार्स का, मलिक रियाज साहब और आरिफ नकवी साहब का, और आपके दीगर कुछ चंद हवारी जो नेक हैं, जो रियासत मदीना के दाई हैं, जो इस मुल्क में एक निजाम चाहते हैं, एक मुल्क है उनका और बाकी सबका, बाकी ये तमाम लोग, हम आप देखने वाले सुनने वाले, उनका मुल्क। चाहते आप ये हैं कि रात की तारीकी में दोबारा से अदालतें खुलें और वो मौलवी तमीजुद्दीन वाला फैसला, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाला फैसला, मुल्क में जमहूरियत को पामाल किया जाए वो वाला फैसला, आई प्ले और नो प्ले वाला फैसला, यानी मैं नहीं खेलूंगा तो विकेट उखाड़ दूंगा, पिच बर्बाद कर दूंगा, वो वाला फैसला, मौलवी तमीजुद्दीन वाला फैसला, वो किसी तरीके से दोबारा हो।